الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ آپ کا فرمان ہے من صلی علی یوم الجمعۃ کانت شفاعت لہ عندی یوم القیامہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم رحمت عالم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم کر دیا گیا۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، رمضان المبارک کی تعظیم کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں علی الاعلان کھانے کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے علی الاعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تمانچہ رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا۔ تو دیکھا آپ نے رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے نواز کر جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اس عقائد سے خصوصاً ان غافلوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں اول تو وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک و بے مروت کے سرے عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین غور کیجئے، خوب سوچئے، جب دنیا میں روزہ خوروں کی سخت سزا تجویز کی گئی ہے تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی۔ ابھی سے ہوش میں آ جائیے، کب تک اس دنیا میں گلچھرے اڑائیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ اندھیری قبر میں پہنچا دیا جائے گا اور پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ و نماز کی پابندی اختیار کیجئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے،
وہ آ چکا ہے۔ ابھی سے تگو دو میں لگ جائیے اور اپنے لیے گناہوں سے معافی طلب کر لیجئے۔ اللہ پاک تو بخشنے والا غفور الرحیم ہے، وہ ضرور بخش دے گا۔ اور پھر جب بخشنے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کا ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور پھر جب ہر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو اپنے بندے کی تمام خواہشات کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے خاص طور پر آپ کے لیے ماہ رمضان کی 21 تاریخ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ بہت ہی خاص ترین عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی اللہ پاک آپ کو دولت سے نواز دے گا، آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ 21 رمضان المبارک آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 2 نوافل کی نیت کر لینی ہے۔ 2 نوافل آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں، نیت آپ نے کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے بے شمار رزق عطا فرما، اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، 2 نوافل مکمل کر لیں، تو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ واقعہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 15 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میرے تمام گناہ بخش دے، اس ماہ مبارک کے صدقے مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، ہمارے نازک بدن اس قابل نہیں کہ جہنم میں جا سکیں، اے میرے مولا ہمیں بخش دے اور بے حساب بخش دے۔ اور اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کی تمام قرض داریاں، بے روزگاریاں، ہر طرح کی آپ کو مقدمہ بازیوں سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو ضرور بخشتا ہے اور عطا فرماتا ہے، تو آپ کو بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان کا نام دعا میں شامل کروں گی۔ سب سے پہلے میری جو بہن ہیں عشرت خاتون، جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ دانش خان ہیں، مسکان خان ہیں، منور علی ہیں، ممتاز ہیں، مسکان خان ہیں، یاسمین خان ہیں، عمیر علی ہیں، عبدالظہیر ہیں، شعیب ہیں، اور اس کے علاوہ سارہ خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور نوشین پروین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ساتھ میں درود پاک سینڈ کیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ آپ کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ایک بات عرض کروں گی کہ رمضان کی طاق راتیں آ چکی ہیں، ان طاق راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب خود بھی وظائف کیجئے، ساری رات جاگ کر عبادات کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اب جیسے کہ 21واں روزہ ہے تو 22ویں شب طاق رات نہیں ہوگی، جب 22واں روزہ ہوگا تو 23ویں جو شب ہے وہ طاق رات ہوگی۔ تو آپ لوگ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں تمام مسلمانوں کو پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ناچاکیوں سے دور فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔